الیاس قادری صاحب، آپ کو بھی معلوم ہی ہوگا کہ دنیا میں مذہب کے نام پر دھوکہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، اور شاید یہ دھوکہ دہی کا بازار چلتا ہی رہے گا۔ بلکہ یہ تو شاید مذہبی تاریخ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے دھوکے باز لوگ ہمیشہ لوگوں کے احساسات اور نیک جذبات سے کھیلتے آئے ہیں۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اپنی غفلتوں کی وجہ سے دین سے دور ہوئے اور ہوتے چلے گئے، مگر ایک بڑی تعداد ایسے دھوکے بازوں کی وجہ سے بھی دین سے دور ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ عمل کا میدان خالی ہوتا چلا گیا، مسجدیں ویران ہوتی چلی گئیں، اور جو لوگ رہ گئے وہ گفتار کے غازی تو بنے، کردار کے غازی نہ بن سکے۔ جناب والا، یہ بات درست ہے کہ ایسے وقت میں یقیناً کسی پلیٹ فارم پر تحریکی اور انقلابی اقدامات کی ضرورت تھی جو لوگوں کو واپس دین کی محبت، سنت پر عمل اور دینی احکامات پر عمل کرنے پر ابھارے۔ مگر اس کی بات تو وہ کرتا اچھا لگتا ہے جس کے پلے ظاہری طور پر کچھ ہو، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا اور دیکھا بھی ہے کہ اس دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے پیٹھ پر کوئی بڑا ہاتھ اور جیب میں بہت کچھ ہونا ضروری ہے، ورنہ سب باتیں باتیں رہ جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کے علاوہ بھی تو مسلمان اس دور میں موجود تھے، ان کے کانوں پر تو جوں بھی نہ رینگی۔ ہاں، علماء و مشائخ نے دین کی اشاعت کو سنبھالا دیے رکھا، مگر پھر بھی انہوں نے دریا کی گہرائی کا اندازہ دونوں پاؤں ڈال کر نہیں کیا، بلکہ اپنے وسائل پر نظر رکھی اور اس کے مطابق کام کا عزم کیا۔ مگر چشم وقت جب آپ کو دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، وسائل نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور تو اور سر پر باپ کا سایہ بھی نہ تھا۔ آپ تو غریبی میں پل رہے تھے، ظاہری طور پر کوئی ایسے مضبوط اور مستحکم ہاتھ بھی آپ کو تھپکی نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں گھر کے کمانے والے شمار ہوتے تھے۔ ایسے سب حالات میں کیسے آپ نے انقلاب لانے کی ٹھان لی، اور کسی چھوٹے موٹے پیمانے پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کو مقصد بنا لیا؟ آپ کو ایسی غریبی اور لاچاری میں کیسے اتنا بڑا خیال آ گیا؟ نہ صرف خیال آیا بلکہ عمل بھی شروع کر دیا، اور اس عزم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر آندھی و طوفان سے ٹکرانے کی ہمت آپ میں کیسے آ گئی؟ الیاس قادری صاحب، اس وقت کیا آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ میاں کچھ ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو، کچھ خبر بھی ہے؟ کسی نے بولا نہیں کہ میاں اتنا سوچو جتنا ممکن ہے، یہ پوری دنیا میں کام کرنے کا اعلان محض ایک جذباتی نعرہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیوں لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جو آپ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے پا پیادہ دور دور تک جانے کی ہمت دے دیتا تھا؟ یہ ایسا جذبہ کہاں سے آیا تھا جو لوگوں کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کر جاتا تھا، لوگوں کی جھڑکیوں تانوں کو بھی برداشت کر جاتا تھا، مگر اپنے مقصد سے ایک رتی برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیتا تھا؟ آپ کو اپنی فیملی کی فکر تنگ نہیں کرتی تھی کہ ان کو بھی تو ٹائم دینا ہے، ان کے لیے بھی کمانا ہے، ان کو بھی سنبھالنا ہے؟ آخر آپ نے ایسا کیا گھول کر پی لیا تھا کہ جس نے آپ کو آنے والے ہر آندھی و طوفان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا دیا؟ الیاس قادری صاحب، یہ ان بہت سارے سوالات میں سے کچھ ہیں جو دانشوران ملت کے ذہنوں میں کل بلاتے ہیں۔ سب حیران ہیں، بعض کی تو انگلیاں اب تک دانتوں میں ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، مگر عقل جواب حاصل کرنے سے اب تک قاصر ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور ہمیں آپ کا قدردان بنائے، آمین۔